اسٹوڈنٹس، اب ہم دو قومی نظریہ کی ابتدا و ارتقاء کی وضاحت کا پہلا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں، جو صفحہ نمبر 11 پر موجود ہے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا، ٹو نیشن تھیوری ان سب کانٹیننٹ۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا مسلمانوں کی آمد اور محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے ہوئی۔ 712 عیسوی میں عرب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم نے سندھ کے راجہ داہر کو شکست دی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ کچھ عرب تبلیغ اسلام کے لیے بھی آئے اور وہ مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو گئے۔ محمد بن قاسم کے حسن سلوک، رواداری اور انصاف نے مقامی لوگوں کو اس قدر متاثر کیا کہ وہ اسے اوتار، اس کا مطلب ہے دیوتا یا کسی آسمان سے کوئی رہنما یا دیوتا آیا ہو، زمین پر اترا ہو، اوتار کا مطلب، اور دیوتا سمجھنے لگے۔ تبلیغ کرنے والوں نے ان لوگوں کو اسلام کی سیدھی، سچی اور توحید کی راہ دکھائی اور یہ لوگ خوشی کے ساتھ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد غزنوی دور حکومت شروع ہوتا ہے، جو 1003 سے 1206 تک محیط ہے، جس کا دورانیہ یہاں تک ہے، محیط ہے، مشتمل ہے۔ اس دور میں موجودہ پاکستانی علاقوں میں فارسی زبان نے رواج پکڑا اور اسلامی تہذیب کے نقوش گہرے ہوئے۔ 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی۔ سلطنت دہلی کا دور حکومت 1526 تک رہا، جس میں خاندان غلامہ، خاندان خلجی، خاندان تغلق، سادات اور لودھی خاندان نے حکومت کی۔ 1526 عیسوی میں ظہیر الدین بابر نے دہلی میں مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی، جو 1857 تک قائم رہی۔ مغلیہ دور حکومت میں بابر، ہمایوں، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں، اورنگزیب مشہور حکمران تھے۔ آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر، جس کی آپ غزل بھی پڑھتے ہیں، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں، کو انگریزوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں شکست دینے کے بعد رنگون میانمار، جس کو برما کہتے ہیں، جہاں پہ ہم سابقہ حالات میں خبریں بھی سنتے رہے، مسلمانوں پر ظلم ہوتا رہا، تو وہاں پہ اس کو قید کر دیا گیا تھا بہادر شاہ ظفر کو، جہاں وہ بعد میں انتقال کر گئے اور وہیں پہ دفن ہوئے۔ اسٹوڈنٹس، اس پوائنٹ میں جو برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا ہے، انہوں نے پوری ہسٹری جو ہے نا اس میں ڈال دی ہے، جو 712 عیسوی سے شروع ہو کر 1857 کی جنگ آزادی تک ہے۔ اس میں مختلف قسم کے جو حکمران آئے، جو جنگجو تھے، جو سپہ سالار تھے، ان سب کا ذکر کیا انہوں نے۔ محمد بن قاسم کا ذکر کیا ہے، جو 1712 میں آئے، اس کی پوری ہسٹری ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی کا دور حکومت آتا ہے، قطب الدین ایبک کا دور حکومت آتا ہے، پھر خاندان غلامہ انہوں نے حکومت کی، خاندان خلجی انہوں نے کی، تغلق خاندان تھا، سادات تھا، لودھی خاندان تھا، انہوں نے حکومت کی، مغلیہ حکومت آئی، انہوں نے کی، پھر جو 1857 میں آخری ہمارا حکمران مسلمان حکمران تھا، مغل حکمران بہادر شاہ ظفر، اس پر جا کے برصغیر میں جو ہے نا مسلمانوں کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ تو یہ دیکھیں، انہوں نے پوری ایک ہسٹری اس میں ڈالی ہے مسلمانوں کی۔ تو مسلمانوں کی جو ہسٹری ہے، یہ محمد بن قاسم جب مکران کے راستے سے دیبل پہنچتا ہے اور اس کا محاصرہ کرتا ہے، یہ جو دیبل کا علاقہ ہے، یہ کراچی کے پاس ہے، ایک سندھ کی بندرگاہ ہے وہاں پہ۔ تو یہ جو محمد بن قاسم ہے، یہ ایک بہت بہادر سپہ سالار تھا، اور حجاج بن یوسف، جس نے ہم نے اکثر ڈسکس بھی کیا ہے کہ قرآن پاک پہ جو اس نے اعراب لگائے تھے، وہ حجاج بن یوسف تھا، یہ اس کا بھتیجا بھی تھا اور اس کا داماد بھی تھا۔
تو حجاج بن یوسف کے حکم سے یہ جو ہے سندھ میں آتا ہے، دشمن کا مقابلہ کرتا ہے اور یہاں پہ آ کے کامیابی حاصل کرتا ہے۔ اس طرح محمد بن قاسم راجہ دہر کو بری طرح سے شکست دیتا ہے اور راجہ دہر جنگ سے فرار ہو جاتا ہے اور بعد میں مارا جاتا ہے۔ مسلمان بڑی بہادری سے لڑتے ہیں اور جو قلعے پر قبضہ کر کے سندھ جو شہر ہوتا ہے وہ فتح کر لیتے ہیں۔ اس طرح محمد بن قاسم جب بر صغیر آتا ہے تو اس کے ساتھ تبلیغ اسلام کے لیے کچھ لوگ بھی آتے ہیں جو مستقل طور پر سندھ اور ملتان میں آباد ہو کے اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اس طرح پھر وہ جو ہے محمد بن قاسم ملتان کو بھی فتح کرتا ہے۔ جو ملتان کا صوبہ ہوتا ہے وہ بھی راجہ دہر کی سلطنت میں شامل ہوتا ہے۔ تو محمد بن قاسم ملتان پہنچتا ہے تو وہاں اسلامی لشکر مقابلہ کرتا ہے وہاں دشمنوں کا اور بھاگ جاتا ہے، مطلب کہ وہ جو ہوتے ہیں دشمن وہ ہار کر بھاگ جاتے ہیں اور محمد بن قاسم وہاں بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ فتح کے بعد جو محمد بن قاسم اثرات چھوڑتا ہے ان علاقوں میں وہ عدل و انصاف کے ہیں۔ محمد بن قاسم نے سندھ کے بعد مساوات اور عدل کا جو نظام ہے اس کو رائج کیا ہے اور ہندو معاشرہ جو تھا وہ بھی اس چیز سے متاثر ہوا جو عدل و انصاف دیا اس نے، کیونکہ مسلمانوں کا ایک نظام ہے، اسلامی نظام ہے عدل و انصاف مہیا کرنا، اور نچلی ذات کے ہندوؤں نے محمد بن قاسم اور اس کے ساتھیوں کے جو اخلاق تھے، رواداری تھی، اس سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کیا۔ مدرسوں کا بھی اجرا کیا محمد بن قاسم نے۔ مدرسوں میں مسلمانوں نے تعلیم دینے کے لیے مدرسے کھولے، ہندی کتابوں کے عربی میں ترجمے کیے گئے۔ محمد بن قاسم کی یہ جو تھی کامیابی ہی تھی۔ تاجروں کی سندھ میں آباد کاری، فتح سندھ کے بعد بے شمار علماء، تاجر اور صنعت کار بھی سندھ میں آ گئے اور اس طرح عرب کی تجارت میں بھی اضافہ ہوا اور مسلمانوں کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑھتا گیا۔ پھر آ جاتا ہے یہ لکھا ہوا ہے 1003 سے 1206 تک یہ سلطان محمود غزنی کا دور حکومت ہوتا ہے۔ وہ غزنی کے بادشاہ سبکتگین کا بیٹا تھا اور اس کے اپنے والد کی وفات کے بعد جو ہے نا وہ بادشاہ بنا۔ سلطان محمود غزنی نے ہندوستان پر کئی حملے کیے تھے، کوئی 17 کے قریب حملے کیے اور کم فوج کے باوجود ہمیشہ کامیابی حاصل کی۔ وہ فتح کے بعد واپس لوٹ جایا کرتا تھا۔ سومناتھ ہندوؤں کا مشہور اور مقدس مندر تھا، اس کو بھی اس کا خاتمہ کیا اور اس طرح اس نے جو مسلمانوں کی جو کامیابی تھی وہ ہر جگہ اس کی اس کامیابی سے کامیابی ہوئی۔ سلطان محمود غزنی نے فارسی زبان کی ترقی کے لیے قابل قدر کام کیا۔ اس نے غزنی میں بہت سے مدرسے قائم کیے، علم و ادب کی خوب سرپرستی کی۔ اس کے دربار میں 400 سے زائد جو تھے وہ شاعر اور ادیب ہوا کرتے تھے، جن میں فردوسی، حکیم، ابو علی سینا، البیرونی جیسے جو باکمال لوگ تھے وہ بھی شامل تھے۔ غزنی علم و ادب کا مرکز بن گیا۔ سلطان محمود غزنی کے دور میں علم و ادب کا یہ مرکز رہا۔ اب اس کی جو دور حکومت ہے وہ 1206 تک رہا۔ اس کے بعد 1206 میں قطب الدین ایبک نے سلطنت دہلی کی بنیاد رکھی اور وہ پہلا مسلمان بادشاہ تھا جس نے دہلی کی بجائے لاہور کو دارالسلطنت بنایا اور ہندوستان میں باقاعدہ مسلم حکمران کا آغاز ہوا۔ سلطان محمد غوری نے جو ترین کی جنگ کے بعد قطب الدین ایبک کو بر صغیر میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود غزنی واپس چلا گیا۔ سلطان محمد غوری کی وفات کے بعد قطب الدین ایبک 1206 میں لاہور میں سلطان کا لقب اختیار کر کے تخت نشین ہوا۔ اب اس میں ایک ہم نے پڑھا ہے خاندان غلامان۔ سلطان محمود غوری جو بادشاہ تھا اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے اس نے اپنے جو ترک غلام تھے ان کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا اور سلطان شہاب الدین غوری کے بعد اس سلطنت کی جو باغ ڈور تھی اس کے جو غلام تھے ان کے ہاتھوں میں رہی، اس لیے اس دور کو دور غلامان کہا جاتا ہے۔ پھر یہ مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوتا ہے 1857 تک جو قائم رہی، جس میں
मुगलिया दौर हुकूमत में बाबर का नाम है, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब मशहूर हुक्मरान थे। इन्होंने वक्त के साथ साथ हुकूमत की, और जो आखिरी हुक्मरान है बहादुर शाह ज़फ़र, उसको अंग्रेज़ों ने शिकस्त दी। 1857 की जो जंग आज़ादी हुई, बुरी तरह मुसलमानों को शिकस्त हुई, मुसलमानों की जो एक बुनियाद थी वो हिल गई। आप देख लें कि फिर बहादुर शाह ज़फ़र गिरफ़्तार होता है, उसको रंगून में, म्यांमार में कैद कर दिया जाता है, वहाँ उसको कत्ल कर दिया जाता है। 1857 की जंग जो है ना, ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी तारीख़ रखती है। ये हमने बार बार 1857 की जंग आज़ादी का हमने डिस्कस किया है। तो इसके बाद 1857 की जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों के जो हालात हैं वो ख़त्म, उनकी जो मुसलमानों की तहज़ीब, उनकी जो इस्लामी रवायात है, उनको नुकसान पहुंचना शुरू हो जाता है। इसके बाद मुसलमान जो है ना, इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, मुसलमान और हिंदू, ये जो दो कौमी नज़रिया था, इसकी बुनियाद पर एक अलग वतन का तस्वर लेके आते हैं कि अलग रियासत हो, जिसमें जो मुसलमान कौम है, एक अलग कौम है, वो अलग रह कर अपने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये हमारा पहला पॉइंट था, बरसगीर दो कौमी नज़रिए की इब्तिदा। इस जो पॉइंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं।